اس دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو موقع اور جو وقت دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے۔ کہنے کے لیے انسان ایک لمبی زندگی پاتا ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں ہر انسان چھوٹا ہوتا جا رہا ہے، کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ آج میں 50 سال کا ہو گیا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری زندگی 70 سال کی ہوگی تو اس 70 سال میں 50 سال ہم چھوٹے ہو گئے، 20 سال باقی بچے ہمیں موت سے، تو بڑا کوئی نہیں ہوتا۔ ہر انسان جیسے ہی وقت گزرتا ہے وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک برف کا ٹکڑا ہو، ابھی تو فریزر آ گیا، پہلے گاؤں اور دیہات میں وہ سائیکل پر لوگ یوں برف کا ٹکڑا رکھ کر کے بیچتے تھے، آواز لگاتے تھے، بجاتے تھے، تو تب فریزر نہیں تھا۔ وہ کوشش کرتا تھا کہ جلدی جلدی اپنے اس برف کو بیچ لے اس آئس کریم کو، کیونکہ جتنا وقت گزرتا تھا اس کا برف چھوٹا ہوتا جاتا، اس کا برف پگھلتا جاتا۔ شروع میں خریدیں گے بچے تو بڑا بہترین اصلی سائز کا، اور بعد میں اور چھوٹا، بعد میں اور چھوٹا، بعد میں اور چھوٹا، اور نیچے جب چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بچتے ہیں تو یوں ہی وہ بچوں کو دے کر کے چلا جاتا۔ تو یہ ہے انسان کی زندگی، جیسے ہی وقت گزرتا جاتا ہے انسان چھوٹا ہوتا جاتا ہے، اور موت سے اگر 20 سال کی دوری اس کی لکھی تھی، 1 سال اور کم ہوگی، 1 سال اور کم ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہماری یہ حالت ہے اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، خاص کر اس سال میں جتنی موتیں ہوئی ہیں، جتنے ہمارے دوست ساتھی رشتہ دار، جتنے بڑے بڑے علماء کرام فوت ہو چکے ہیں، اس سے پہلے نہیں دیکھا گیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں جو بھی موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اس میں ہم اپنے لیے جہنم کی آگ کو بجھا دیں اور اپنے لیے جنت کی تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے لوگو کوشش کرو، آؤ ایک ریس لگاتے ہیں، ایک نشانہ مقرر ہے جنت پانے کے لیے، آؤ ریس میں آگے بڑھو، اور اللہ کی جنت تمہارے سامنے ہے، اللہ کی بخشش تمہارے سامنے ہے، دوڑو اور اس کی بخشش کو اور اس کی جنت کو پالو۔ وہ جنت جس کی پیمائش زمین و آسمان کے برابر، زمین اور آسمان کے بیچ میں، اور اس میں جتنی جگہیں ہیں اتنی بڑی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے۔ آؤ ہم سب اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ کوشش نہیں کرو گے تو آپ کی عمر رکے گی نہیں، ٹھہرے گی نہیں، عمر جاتی رہے گی۔ گھڑی جو ہے نا، آپ کوئی کام نہ کرو تو گھڑی کی سوئی رکے گی نہیں، وہ چلتی رہے گی اور آپ کی زندگی ختم ہوتی جائے گی۔ وہ جنت کس کے لیے ہے؟ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ وہ جنت اللہ نے تیار کی ہے متقیوں کے لیے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، جو اس دنیا میں ہر لمحہ اللہ کو اپنے سامنے رکھ کر کے جیتے ہیں۔ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھ کر کے جو جیتے ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اپنے بعض صحابہ کو فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو، صرف مسجد میں نہیں، صرف نماز میں نہیں، بلکہ اپنے مسجد میں، اپنے کمرے میں، اپنی کھیتی میں، اپنے کاروبار میں، اپنے دکان میں، اپنی تجارت میں، اپنے ماں باپ کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، کہیں بھی رہو، ہر معاملے میں اتق اللہ حیثما کنت۔ کوئی بھی معاملہ کرنا ہو پہلے دیکھ لو کہ اللہ دیکھ رہا، اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جنت تیار کی گئی۔ جو اللہ سے ڈرے گا اس کے اندر کیا اخلاق پیدا ہوں گے وہ آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ نمبر 1، جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ متقی وہ ہیں
جو خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں، پریشان حال لوگوں پر خرچ کرتے ہیں۔ کب خرچ کرتے ہیں؟ جب ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، کاروبار ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، پھر سرائے خوشی میں خرچ کرتے ہیں۔ پیسہ ہوتا ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں، وَالضَّرَّاءِ، اور پیسہ نہیں ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ 1,00,000 روپیہ، 1,00,000 ٹکا بیلنس رکھا ہے، سامنے ضرورت ہے، تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر 100 روپیہ جیب میں ہے اور ضرورت آ گئی تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ 1,00,000 روپیہ تھا تب 10 خرچ کیا تھا، آج 100 روپیہ جیب میں ہے تو 1 روپیہ خرچ کیا۔ تو جب 1,00,000 میں 10 خرچ کیا اور آج 100 میں 1,00,000 میں 100 خرچ کیا تو 100 روپے میں 10 روپیہ خرچ کیا، اس کے برابر ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں ضرورت پر، پیسہ ہوتا ہے تب بھی، نہیں ہوتا ہے تب بھی۔ صحابہ کرام کو آپ دیکھیں، غزوہ تبوک کا موقع تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چندہ جمع کرنا شروع کیا، پر ایک کھجور پک گئے تھے، کھجوریں پکنے کا ٹائم تھا، سخت گرمی تھی، لوگوں کے گھر میں کچھ نہیں تھا، وہ کھجوریں جب توڑتے صحابہ کرام تب آتا کھانا، ظاہر بات ہے، وہی کاروبار وہی کھانا تھا۔ اس وقت حکم ہو گیا جنگ کا، ایسے ٹائم میں کھجوروں کو چھوڑ کر جانا، سخت گرمی میں جانا، اپنی موت کو دعوت دینا تھا، اور صحابہ کے پاس کچھ تھا بھی نہیں، اونٹ چاہیے، تیر و تلوار چاہیے، اسلحہ چاہیے لڑائی کے لیے۔ چندہ اللہ کے رسول نے جمع کرنا شروع کیا اس مشکل کے وقت میں، اس لیے اس کو کہتے ہیں جیش العسرہ، مشکل کا لشکر۔ تاریخ میں اس کو مشکل کی جنگ کہا گئی، کچھ نہیں تھا لوگوں کے پاس، کھجور پک چکے تھے، توڑے بھی نہیں گئے تھے، اب کون اس کو چھوڑ کر کے جائے، برباد ہو جائے گا کاروبار۔ تب بھی صحابہ کرام نے چندہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، لوگ آ کر کے جس کے پاس جو کچھ تھا لا کر کے اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال رہے تھے۔ ان دنوں حضرت عمر کے پاس کچھ مال زیادہ تھا، ہر بار حضرت ابو بکر نیکی میں آگے بڑھ جاتے تھے، حضرت عمر دیکھتے رہ جاتے تھے۔ حضرت عمر نے سوچا آج تو میرے پاس پیسہ زیادہ ہے، آج مال زیادہ ہے، آج میں ابو بکر سے آگے بڑھوں گا انشاءاللہ۔ دیکھو صحابہ کرام کے اندر یہ تھا، زیادہ خرچ گئے حضرت عمر، اور جو کچھ حضرت عمر کے پاس تھا اس میں سے ہر چیز کا آدھا کیا، آدھا گیہوں، آدھا چاول، آدھا کھجور، آدھا پنیر، آدھا جو کچھ تھا جتنا، اور لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ ڈال دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیا لائے کیا چھوڑ رہے؟ کہا اللہ کے رسول ہر چیز کا آدھا کیا، آدھا آپ کے قدموں میں ہے اور آدھا اپنی ضرورت کے لیے۔ اللہ کے رسول انتظار کر رہے تھے ابو بکر صدیق کا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ ابو بکر آئے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن مشکل میں بھی خرچ کرتے ہیں اور پیسہ رہتا تب بھی خرچ کرتے، لا کر کے جو کچھ تھا قدموں پہ ڈالا۔ کہا اللہ کے رسول نے کہا ابو بکر کیا لائے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں چھوڑا، جھاڑو مال کا ہے، کچھ نہیں ہے، صرف اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا۔ تو جنت ان متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے، الذین ينفقون فی السراء، جو خرچ کرتے ہیں کب؟ جب دولت ہوتی ہے تب بھی، والضراء، اور جب مشکل میں ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس وقت میں بنگلہ دیش، پاکستان کے پتہ نہیں ہندوستان بہت سارے لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنی نوکریاں کھو بیٹھے، بہت سارے علماء، بہت سارے مدرسین، بہت سارے حفاظ جو مدرسوں میں پڑھاتے تھے، مدارس بند ہیں، 6-6 7-7 مہینے سے ان کے پاس تنخواہ کھانے کے لیے خرچہ نہیں، کہنے سے ایسے لوگوں کے لیے ہماری ڈیوٹی ہے جو یہاں اپنی ڈیوٹی پر ہو، پتہ لگاؤ اپنے بچوں کے ذریعے کہ کون سے وہ لوگ ہیں جن کے پاس کپڑے نہیں، جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء، ان کو خرچ کرو، ان کو دلا دو مہینے میں جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، ایسے لوگوں کو جو اپنی نوکریاں کھو کر کے اپنے گھروں میں بیٹھے انتظار کریں، جو آپ کے
مساجد میں آپ کی تعلیم دیتے تھے، آپ کے بچوں کو پڑھاتے تھے، آپ کے دین کی حفاظت کرتے تھے، خاص کر ان لوگوں کی ہماری ذمہ داری بنتی۔ تو کوشش کرو اور اللہ کی بخشش کو پالو، اللہ کی جنت کو پالو۔ وہ جنت اور صرف علماء کے لیے، عام لوگوں کے لیے، عام لوگ جو اپنی نوکریاں کھو بیٹھے ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان سب پر خرچ کرنا ہے جس قدر ہم سے ہو سکے۔ کل ہم زکوٰۃ والے تھے، آج اگر ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، پھر بھی ہم اپنے اصل مال سے خرچ کریں اور جنت خرید لیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ ولیس بینہ وبینہ ترجمان۔ جب قیامت آ جائے گی، میدان محشر کی گھڑی ہوگی، اللہ کرسی کے عدل پہ ہوگا، لوگ مجرم کی طرح کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک ایک بندہ حاضر ہوگا ڈائریکٹ۔ ما منکم من احد، تم میں کا ایک ایک بندہ، اللہ رب العالمین اس سے سوال کرے گا۔ سیکلمہ ربہ، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو بلا کر کے سوال کرے گا۔ ولیس بینہ وبینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے بیچ میں کوئی ترجمان، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ پوچھے گا یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا۔ فیرا ایمن من ہو، بندہ جب اللہ کے سامنے ہوگا دائیں دیکھے گا، فلا یرا الا ما قدمہ، وہی کچھ دیکھا جو دنیا میں وہ کر کے گیا۔ اگر نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، لوگوں کی خدمت کی ہے تو وہ نیکیاں دیکھیں، اور اگر شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، نمازیں نہیں پڑھی ہیں، جھوٹ بولا ہے تو اپنے گناہ دیکھیں۔ وَيَرَا أَشْأَمَ مِنْهُ، بندہ بائیں دیکھے گا، فَلَا يَرَا إِلَّا مَا قَدَّمَهُ، ادھر بھی اپنے اعمال دیکھے گا۔ وَيَرَا أَمَامَهُ، اور جب بندہ جہنم دیکھے گا، فَلَا يَرَا تِلْقَاهُ إِلَّا النَّارِ، سامنے جہنم کی آگ دیکھے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے اگر بچا سکتے ہو تو بچا لو اپنے آپ، ایک ریال دے کر کے، ایک ٹکا دے کر کے، ایک روپیہ دے کر کے، جو کچھ تمہارے پاس ہو وہ ضرورت مندوں پر خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، وہ جہنم جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہے، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، جس پر سخت دل فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امر، اللہ جو حکم دیتا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، انہیں جو حکم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، تو جنت اور بخشش ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے تب بھی، نہیں ہوتا ہے تب بھی تھوڑا بہت خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور کون لوگ جنت میں جائیں گے؟ جو طاقت رکھنے کے باوجود، پاور رکھنے کے باوجود، دولت اور کرسی رکھنے کے باوجود، سامنے والے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، سامنے والا اگر کوئی آپ کو تکلیف دے دے، غصہ آتا ہے لیکن غصے کو پی جاؤ، یہ نہیں کہ اٹھے اور پٹائی کر دی، اٹھے اور تھانے میں مقدمہ دائر کر دیا، اٹھے اور فائرنگ کر دی، اٹھے اور جو ہے جھگڑا مول لے لیا، ایسا نہیں۔ والکاظمین الغیظ، اور اللہ کی جنت اور اللہ کی بخشش پانے والے کون ہیں؟ جو اپنے غصے کو پی جائے، چلے آ جائے۔ کئی بار غصہ آتا ہے، آپ کو کوئی آپ کے خلاف کوئی غیبت کرتا ہے، آپ کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، آپ کے خلاف کوئی کام ہو جاتا ہے، آپ کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے، آپ پیسے والے ہیں، آپ پردھان ہیں، آپ جو ہے منتری ہیں، آپ مدیر ہیں، آپ ذمہ دار ہیں، آپ مراقب ہیں، سامنے والے سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ شکایت کر دیتے ہیں، آپ اس کی پٹائی کر دیتے ہیں، نہیں۔ والکاظمین الغیظ، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے غصے، ایک تو یہ غصے کو پی گئے، اس کو کچھ نہیں کہا، لیکن اس سے بڑا درجہ والعافین عن الناس، غصہ بھی پی گئے، ہو سکتا ہے غصہ پی گئے سامنے والے کو معاف نہیں کیا، اندر دل میں رکھ لیا، لیکن غصہ پی گئے، اس کی پٹائی نہیں کی، اس پر کارروائی نہیں،
لیکن اس سے بھی بڑا درجہ والعافین عن الناس، غصہ بھی پی گئے اور معاف بھی کر دیا، دل صاف کر دیا، کوئی بات نہیں، انسان ہے، غلطی ہو گئی ہوگی، بات نہیں سمجھ پایا ہوگا، شیطان نے بہکا دیا ہوگا، کہہ دیا، میرا نقصان کر دیا، مجھے گالی دے دیا، جانے دو، والعافین عن الناس۔ اللہ کی جنت، اللہ کی بخشش ان لوگوں کے لیے جو معاف کر دیا۔ اور اتنا بھی نہیں، اس سے بھی آگے، غصہ بھی پی گئے، ظاہر نہیں کیا، معاف بھی کر دیا، واللہ یحب المحسنین۔ اور تیسرا اوپر کا درجہ کیا ہے؟ احسان، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، پھر اوپر سے احسان بھی کیا۔ وہی آدمی جس نے آپ کو گالی دی تھی، وہی آدمی جس نے آپ کو تکلیف دی تھی، غصہ بھی پی گیا، معاف بھی کر دیا، اور اس کی ضرورت پر اس کو دیا۔ بہت مشکل، کون کرتا ہے ایسا؟ ایسا وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ سے ڈر کر جیتے ہیں، جو اس دنیا میں اس لیے جیتے ہیں کہ ہمیں اپنے ایک ایک عمل پر جہنم سے بچنا ہے، جنت میں جانا ہے۔ اللہ کی رضا وہی لوگ کر پائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کو تبارک تعالیٰ من کظم غیظہ وهو یستطیع ان ينفذه دعا اللہ علی رؤوس الخلائق، جو بندہ سامنے والے پر غصہ آیا اور غصے کو اس نے نافذ نہیں کیا، طاقتور تھا اور غصے کو پی گیا، من کظم غیظہ وهو یستطیع ان ينفذه، طاقت رکھنے کے باوجود، پاور رکھنے کے باوجود جو بندہ غصہ پی گیا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلائے گا اپنی مخلوقات کے سامنے اور جنت کا گیٹ کھولے گا اور کہے گا ثم یخیرہ من ای الحور ان شاء، میرے بندے دنیا میں تیرے پاس طاقت تھی، تیرے پاس پاور تھی، اور سامنے والے نے تجھے تکلیف دی، سامنے والے نے تجھے غصہ دلایا، تو یہ کہہ سکتا تھا، لیکن تو نے میرے لیے اپنا غصہ پی گیا اور کچھ نہیں کہا۔ اس کو یہ جنت کی جو حوریں خریدنے سے جس کو اور ہم کس نے دیتے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جسے جنت کا داخلہ مل جائے، یہی تو کامیابی ہے۔ دنیا کی کامیابی کیا ہے؟ ٹھیک ہے دنیا بھی ہونی چاہیے، لیکن کیا کریں؟ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، زمینیں آپ کے پاس ہیں، جائیداد ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کرسی ہے، ابھی آپ کی آنکھ بند ہو گئی، کیا ہے؟ کیا ہے؟ آپ کی دولت لوگوں نے تقسیم کر لی، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی دوسری شادی کر لے، بچے اس دولت کو لے کر کے بگڑ جائیں اور آپ اللہ کے سامنے اپنا عمل لے کر جائیں۔ اس لیے معاف کرنے کا جذبہ رکھیے۔ ایک مثال دیکھیے، ہم تو چھوٹی چھوٹی بات میں معاف نہیں کر پاتے نا، پنجی رکھ لیتے ہیں دل میں، فلانوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا، اس کے ساتھ ایسا کروں گا، آنے دو موقع، چھوڑتے نہیں ہیں۔ آپ کا موقع آتا ہے، اگر اس نے آپ کا 10 روپے کا نقصان کیا تھا تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ 1000 روپے کا اس کا نقصان تھا۔ اگر اس نے آپ کو ایک گالی دی تھی تو آپ اس کو زندگی بھر گالی دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل دیکھیے، اللہ، تاریخ کا وہ عظیم واقعہ آپ کو یاد ہوگا جب حضرت ابوبکر کی بیٹی حضرت عائشہ پر الزام لگایا منافقین نے زنا کا، آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول کی بیوی حضرت عائشہ ام المومنین ہماری ماں پر منافقین نے الزام لگایا زنا کا، اور وہ اتنا پھیلا، اتنا اس کو منافقین نے پھیلایا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک جنگ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی تھی، آپ جانتے ہیں، وہ ہودج ہوتا تھا اونٹ پر، وہ جب اونٹ چلتے تھے تو صحابہ کرام ان کا ہودج اٹھا کر رکھ دیتے تھے اس میں۔ جب قافلہ چل پڑا تو جو ذمہ دار تھے ان لوگوں نے حضرت عائشہ کا ہودج اٹھا کر کے اونٹ پر رکھ دیا اور چلے گئے۔ حضرت عائشہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تھوڑی آگے گئی ہوئی، وہ ہودج میں نہیں تھی اور ہودج نے اٹھا کر کے لوگوں کو رکھ دیا، سمجھے اسی میں ہے حضرت عائشہ۔ اللہ کے رسول کے صحابی کے صفوان بن معطل، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اللہ کے رسول ان کو پیچھے لگا دیا تھا کہ جب سب قافلہ چلا گیا تو پیچھے پیچھے آؤ، کوئی سامان چھوٹا ہو،
کوئی بھٹکا ہو کوئی تو اس کو تم سیٹ کرتے ہوئے آؤ۔ صفوان بن معطل جب آئے، جو حضرت عائشہ اپنی ضرورت پوری کر کے آئیں، اصل میں وہ گئی تھی ضرورت پوری کرنے، تو ان کا ہار ادھر کہیں گر گیا، تو اس چکر میں گئی وہ، اور پھر واپس آنے سے پہلے قافلہ چلا گیا۔ صفوان بن معطل آئے، دیکھا حضرت عائشہ لیٹی ہوئی ہیں، تو انہوں نے پہچان لیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا ہودج رکھا، حضرت عائشہ سے اس میں بیٹھنے کے لیے کہا، اور ہودج پر سوار کیا اور لا کر کے قافلے سے ملا۔ منافقین تو اللہ کے رسول کو تکلیف دینے کے لیے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے آئیڈیا لگاتے تھے، انہوں نے الزام لگا دیا کہ یہ صفوان بن معطل سے بچی نہیں۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ ہم اپنی ماں بہن کے بارے میں یہ یقین نہیں کر سکتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ابو بکر صدیق کی بیٹی، یعنی تو ہے، لعنت ہے ایسے منافقین پر جو یہ سوچ رہتے۔ کئی صحابہ اس چکر میں آ گئے، ان صحابہ کو کوڑے بھی پڑے۔ ان میں ایک صحابی تھے مصطح بن اثاثہ، معاف کرنے کے بعد غور کیجیے گا، ہم کیسے نہیں معاف کرتے، ابو بکر نے کیسے معاف کیا۔ دیکھو، مصطح بن اثاثہ تھے، وہ تھوڑے رشتے میں آتے تھے، بڑے غریب تھے، یتیم تھے، ابو بکر ان پر اپنی دولت خرچ کرتے تھے، ان کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے، کپڑا لتا دیتے تھے، ساری ضرورت ابو بکر پوری کرتے تھے ان کی۔ اور انہوں نے بھی الزام لگا دیا حضرت عائشہ۔ اللہ اکبر، حضرت بکر نے قسم کھا لیا کہ اب میں اس بندے پر کچھ نہیں خرچ کروں، میری بیٹی پر الزام لگایا۔ آپ کی بیٹی پر کوئی الزام لگا دے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی برداشت کر سکتا۔ بند کر دیا خرچہ۔ قرآن پاک کی آیت ہوتی، آیت سب مجھے پوری یاد نہیں ہے، لیکن اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں، فضل والے ہیں، پیسے والے ہیں، وہ قسم نہ کھائیں کہ ہم فلاں پر خرچ نہیں کریں گے، معاف کر دیا کرو، معاف کر دو، بھلے تمہاری بیٹی پر الزام لگایا۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ تم کتنی غلطیاں کرتے ہو، اللہ تمہیں معاف کرتا ہے۔ ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا بے شک میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ مجھے معاف کرے، یا اللہ میں معاف کرتا ہوں مصطح کو۔ غصہ بھی پی گئے، مصطح کو معاف بھی کر دیا اور خرچہ بھی چالو کر دیا۔ تو جنت اور اللہ کی بخشش ان لوگوں کے لیے ہے، والکاظمین الغیظ، جو غصہ پی جاتے ہیں، سامنے والے کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے اوپر احسان بھی کرتے ہیں۔ باقی آیات کی تشریح انشاءاللہ میں اگلے خطبے میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندگی کے ایک منٹ، ایک سیکنڈ کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق دے، اور ہر لمحہ ہم ایسا عمل کریں جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اور جس سے ہمارا داخلہ جنت میں مقدر ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب العالمین۔